الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ لو تم بھی سنو، علماء بھی سنیں، خطباء بھی سنیں، حکمراں بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں۔ علماء دیوبند کا کردار ہے کیا، حقیقت حال بتانے آیا ہوں۔ میرے ہم مکتب، ہم سفر، ہم مشن، ہم نظریہ، ہم عقیدہ، ہم مسلک، نہ ڈر نہ خوف، بے باک، غیرت مند، جرت مند، باوفا باوقار، سرزمین اسلام آباد، بالخصوص سرزمین المنیر کے چہکتے مہکتے چمکتے دمکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے خیالات، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ علماء دیوبند کے سیاسی کردار کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، علماء دیوبند ایک مشن کا نام ہے، ایک نظریہ کا نام ہے، ایک مسلک کا نام ہے، ایک عقیدہ کا نام ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک سمندر کا نام ہے۔ میں اس سمندر میں سے ایک قطرہ، اس قطرے کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری مراد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود ہے۔ قدرت نے آپ کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ مفتی صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1942 میں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کیا۔ مفتی صاحب نے اپنی سیاسی زندگی میں بہت سارے کام سر انجام دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1970 عیسوی میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مثالی جد و جہد سے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ اور دیگر حضرات قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے۔ قادیانیوں نے پھر پرپرزے نکالے۔ اس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ علماء دیوبند ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے جس کی قیادت مرد جلیل محدث کبیر مولانا یوسف بنوری نے فرمائی، اور قومی اسمبلی میں امتی مسلمہ کی نمائندگی کا شرف حق تعالیٰ نے علماء دیوبند کے عظیم سپوت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو بخشا۔ یوں قادیانی اپنی منطقی انجام کو پہنچے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ الغرض علماء دیوبند کے سرپرست اول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی الف سے تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک شروع ہوئی، وہ شیخ الاسلام مولانا یوسف بنوری کی یا پر کامیابی سے سرفراز ہوئی۔ علماء دیوبند کے فیض یافتگان ہمارے اکابر نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی قیادت باسعادت میں قادیانیوں کو جس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، قادیانیوں نے قومی اسمبلی میں ایک محضر نامہ پیش کیا جس کا جواب مفکر اسلام مولانا مفتی محمود قائد شیخ الاسلام مولانا یوسف بنوری کی نگرانی میں مفتی تقی عثمانی مولانا سمیع الحق نے لکھا۔ حوالہ جات مولانا حیات مولانا عبدالرحیم اشہر نے فراہم کیے اور قومی اسمبلی میں اسے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے پڑھا۔ سامعین ذی وقار، توجہ کرنا، مفتی صاحب نے ایوب خان کے دور میں غیر اسلامی مسودے کے خلاف صدائے حق بلند کی اور فرمایا، قومی اسمبلی کے اندر میری موجودگی میں حق تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی قانون سازی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخ ساز خطبے سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ کا دین کمی کا شکار ہو اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے مدبرانہ عالمانہ انداز میں قرآن اور سنت کے ذریعے ان قوانین پر شدید تنقید کی اور حقیقت کو واضح کر کے رکھ دیا۔ جناب صدر، علماء دیوبند کا سیاسی کردار یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، فرزند مفتی محمود قائد حریت کے سیاسی کردار آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
جب مشرف دور میں آئین سے اسلامی دفعات ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ان دفعات کے تحفظ کی جنگ قائد جمعیت نے لڑی۔ سربراہ مملکت مسلمان ہوگا جب اس شق کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو فرزند مفتی محمود میدان میں آئے۔ جب پارلیمنٹ میں توہین ناموس رسالت کی سزا ختم کرنے کی بات آئی تو علماء دیوبند صف اول میں نظر آئے۔ جب جامعہ حقانیہ کو مجاہدین کی امداد کی آڑ میں ختم کرنے کے ناپاک عزائم سامنے آئے تو فرزند مفتی محمود نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر ایسی جسارت کسی نے کی تو سب سے آگے مجھے پاؤ گے۔ یہ سارے سیاسی کردار علماء دیوبند کا ہے، علماء حق کا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، حق بات کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہیں تیرے نئے شناسہ، پہنچے جو تخت دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔